یوم عاشور کا آخری حصہ آل محمد کے لیے انتہائی سنگین تھا۔ ایک طرف انصار عزیز و اقارب کے بے گور و کفن لاشیں سامنے بکھرے پڑے تھے، اور دوسری طرف خدا اور دین کے دشمن مصروف قتل و غارت تھے۔ اس وقت کے حالات لکھتے ہوئے قلم تھر تھرا جاتا ہے، دل ڈوب ڈوب کر ابھرتا ہے اور ابھر ابھر کر ڈوبتا ہے۔ کہاں امن و سکون کی عزت مآب شہزادیاں اور کہاں یزیدیوں کی ستم جویانہ درندگی۔ ایک طرف حزن تھا، غم تھا، رنج تھا، دکھ تھے، مصائب تھے۔ دوسری طرف ابن سعد اور ابن زیاد کا تقرب حاصل کرنے کی خاطر ظلم و ستم و جور و جفا کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے تھے۔ نفس المعموم کے مطابق عصر عاشور کو کھڑے ہو کر نبی کونین حضرت علی امام حسن علیہ السلام اور دختر رسول کو سلام کر کے انہیں تعزیت کرو، اور تعزیت کے بعد بارگاہ خالق اور خدمت نبی آئمہ اپنی کوتاہی پر معذرت کرو کہ حق عزاداری ادا نہیں کر سکا۔ تمام دن بالعموم اور عصر عاشور کو بالخصوص اس طرح ہونا چاہیے کہ کوئی اپنا عزیز ترین آنکھوں کے سامنے تڑپ رہا ہو اور آپ اسے دفن تک کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہو۔ سلام اور پرسہ دینے کے بعد تجدید و حزن و علم کرنا چاہیے، جتنے آنسو بہہ سکتے ہوں بے دریغ بہانا چاہیے، سینہ زنی کرنا چاہیے اور پسر و مرد و عورت کی طرح دھاڑے مار مار کر گریہ کر کے گریباں چاک کرنا چاہیے۔ اس وقت کا تصور کرنا چاہیے جب 3 دن کی پیاسی بنت زہرا کے سامنے بھائیوں، بیٹوں اور عزیزوں کے لاشیں تھے اور یزیدی مسلمانوں کی خیام پر لوٹ مار تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ مصائب ہیں جن کی برداشت سے پہاڑ عاجز ہیں، جن کے تذکرہ سے بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ شہزادیاں ہیں جن کی ملائکہ خادم تھے، صحابہ کرام نوکر تھے۔ حمید بن مسلم سے مروی ہے کہ جب فوج یزید خیام ذریت رسول کی طرف بڑھے تو میں نے فوج یزید کے ہمراہ مستورات میں سے بنی بکر بن وائل کی ایک عورت کو دیکھا جو تلوار بدست آگے بڑھی، خیام میں آئی اور بنی بکر کے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، اے آل بنی بکر بن وائل، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ زہرا زادیاں لٹ رہی ہیں اور تم بے شرم بنے ہوئے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ ابن نما کا بیان ہے کہ مجبور سعدانیہ جب چادروں کے بغیر برہنہ چلتے ہوئے خیام سے باہر آئی تو نبی اکرم کو مخاطب کر کے جن مرثیہ جات سے بیان کر رہی تھی جگر پھٹ جاتے تھے اور کوئی شریف سننے کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ بہار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ فاطمہ بنت حسین سے مروی ہے کہ میں در خیمہ پر کھڑے ہو کر اپنے بابا اور بھائیوں کے بکھرے ہوئے پارا پارا بے کفن لاشیں دیکھ کر سوچ رہی تھی، امت نبی ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ کیا اموی سپاہیوں میں قیدی بنائیں گے یا ان کے انتقام کی آگ بجھ چکی ہے؟ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے گھوڑ سواروں کے ایک دستہ کو خیام کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور زبان پر ذریت رسول کے خلاف نازیبہ کلمات تھے۔ میں جلدی سے پیچھے کو ہٹی، یہ دستہ خیام میں گھستا چلا آیا، میں خیام بدلتی رہی، تمام سعدانیہ خیمے بدل رہی تھی اور گھوڑ سوار دستہ نیزہ بدست تعاقب میں تھا۔ کسی ظالم نے ہم سے چادر مانگی تک نہیں،
جو بھی قریب آ جاتا تھا نیزا کی انی سے چادر اتار لیتا تھا۔ ہر بی بی نیزا کی انیوں سے زخمی ہو گئی، کسی کا سر زخمی ہوا اور کسی کی پشت مبارک کے خون سی قمیص لال ہو گئی۔ تمام زہرازادیاں واہ جدہ ہائے نانا کی صدائیں دے رہی تھی۔ نانا کوئی ایسا نہیں جو ہمیں چادریں دے، نانا کوئی ایسا نہیں جو ہماری چادریں واپس کر دے۔ میری طرح ہر بی بی لرز رہی تھی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، کسی کو کسی کا خیال تک نہیں تھا۔ کوئی بی بی اپنے سر کے بال ہاتھوں سے چھپاتی پھر رہی تھی اور کوئی بی بی خاک کربلا سر پر ڈال کر بالوں کا پردہ بنا رہی تھی۔ میں خیام بدلنے میں تمام بیویوں کے آگے آگے تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو تمام بیویاں سربرہنہ ہو چکی تھیں۔ ایک میرے سر پر چادر تھی کہ اتنے میں ایک ظالم نے میرے کندھے پر نیزہ مارا۔ میں نے بے ساختہ واہ محمدہ کہا، دوسری بار نیزا کی انی سے میری چادر لے لی۔ میں غش کھا کر گر پڑی۔ مجھے جب افاقہ ہوا تو اس وقت میرا سر میری پھوپھی ام کلثوم زینب کی گود میں تھا اور فرما رہی تھی، بیٹی ذرا اٹھو، بہت دیر ہو گئی ہے، بچوں کو تلاش کریں، خیام میں آگ لگی ہے، کمسن بچوں کو تلاش کرنا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے عرض کیا، پھوپھی اماں کیا کوئی کپڑے کی دھجی ہے جس سے میں اپنا سر ڈھانپ سکوں؟ پھوپھی نے جواب دیا، بیٹی ذرا آنکھیں کھول کر دیکھ، اگر تیرے سر پر چادر نہیں تو تیری پھوپھی کا سر بھی بے چادر ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی، پھوپھی کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پھوپھی کی پشت کی طرف سے تمام قمیض خون آلود تھی۔